سب سے بڑا سورہ، وہ سورہ کا نام سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 پر 9، آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101، 3 آیاتاں پڑھا۔ حدیث میں آتا ہے قرآن کریم کا ایک ایک لفظ پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی 3 آیتاں سنیں نا، اب میں پڑھا سو 3 آیتاں پڑھا۔ قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھا، 3 آیتوں میں کتنے لفظ ہوں گے؟ ایک ایک لفظ کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو 3 آیتوں کے کتنے لفظ ہیں؟ تو اتنے لفظ کا حساب سے ایک کو 10 ملتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کو غور سے سنے ان کو تو ثواب مل گیا، جو قرآن کریم کو غور سے نہیں سنے ان کو ثواب نہیں ملا۔ پھر امید رکھو کہ کبھی بھی یاد رکھو، ہم بیٹھے سخت میں ہمارا ایک مومن کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جانا، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا ایک لمحہ ضائع ہو کو نہیں جانا۔ نیت دل میں یہ کرنا کہ میں بیٹھنے کے بعد پورا وقت اللہ کے واسطے، قرآن کریم کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے میں وقت دے رہا ہوں بول کر نیت کر بیٹھیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ ہماری تڑپ پر اللہ ہدایت دیتے، ضرور دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب بہرحال میں قرآن کریم کی 3 آیاتاں پڑھا۔ یہ سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے اور پورے قرآن کریم میں بہت بڑا سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 90 پر 9، آیت نمبر 100، آیت نمبر 101، یہ 3 آیتوں کا یہ 3 آیتوں کی تلاوت کرا۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے آپ کی جانب روشن آیات نازل کی ہیں اور ان کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تو انہی میں سے ایک فریق نے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان میں اکثر یقین ہی نہیں رکھتے۔ 2 آیتوں کا ترجمہ ہو گیا۔ تیسری آیت کا ترجمہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے تھے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا جانتے ہی نہیں۔ یہ 3 آیتوں کا ترجمہ تھا، میننگ تھا۔ اب اس میں پہلی جو آیت میں تلاوت کیا، پڑھا، اس کا ترجمہ کرا، اس آیت میں 4 باتیں اللہ تعالیٰ بتائے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں نازل اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، جو حق کو بتاتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ جو اللہ کا فرما بردار ہے انہیں انکار نہیں کرتا۔ ہم فرما برداروں میں سے ہیں نہ انکار کرنے والوں میں سے ہیں؟ بولو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہم فرما برداروں میں سے ہیں نہ انکار کرنے والوں میں سے؟ فرما برداروں میں سے ہیں۔ انکار کرنے والے تو دنیا میں بھی ان کی ناکامی رہی، آخرت میں بھی ناکامی رہی۔ ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن کریم کا انکار کرنے والا، آیتوں کا انکار کرنے والا وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔
دوسری بات. تیسری بات، یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، وعدہ کیا، ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات، ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. ایمان ہی نہیں لاتے. کن میں سے اکثر لوگ؟ یہ جو کس کا بیان چل رہا، کنٹینیو چل رہا، کنٹینیو بیٹھنے والوں کو سمجھ میں آتا کس کا بیان چل رہا. بنی اسرائیل کا بیان چل رہا، بنی اسرائیل کے بارے میں چل رہا. فرماتے ہیں قرآن مجید میں موجود آیات قرآنی وہ روشن دلائل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ روشن دلائل، وہ آیات قرآنی نازل کی ہیں جو دنیا کا کوئی انسان اور نہ کوئی جن لا سکتا ہے. یہ بشری طاقت کے باہر کی چیز ہے. پوری دنیا مل کر بھی قرآن مجید جیسی ساری آیتیں تو دور کی بات، قرآن مجید جیسی بے مثال ایک آیت بھی لا نہیں سکتے. ایک آیت بھی. پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے جنہ ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتے. اللہ چیلنج کر رہے ہیں تمہارے پاس دم تو لا کر بتاؤ. پورے قرآن نہیں، پورے قرآن میں سے ایک آیت لا کر بتاؤ. اللہ اکبر. ان حقیقت کے باوجود اگر کوئی قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا انکار کرتا ہے تو اس کے فاسق ہونے پر کوئی شک بھی نہیں ہے. جو انکار کرتا ہے اس کے کافر ہونے پر، فاسق ہونے پر، گنہگار ہونے پر ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ اتنی اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں اور لوگ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جنات سے بول رہے ہیں، انسانوں سے بول رہے ہیں. اس میں عرباں آ گئے، فصاحت والے آ گئے، بلاغت والے آ گئے، ہر قسم کے جو بڑے بڑے عرب کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے جو عربی داں تھے، ہر ایک سے چیلنج کیا. کسی نے آج تک بھی اور قیامت تک بھی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے کون بھی. تو جیسی ایسی کتاب، ایسے کتاب الہی ان کے سامنے نازل ہو جانے کے بعد انکار کرنے والا کیسا آدمی ہوگا آپ ذرا سوچئے. گنہگار ہی ہوگا، فاسق ہی ہوگا، کافر ہی ہوگا، مشرک ہی ہوگا. ایک مومن، ایک مسلمان نہیں ہو سکتا. رہی بات یہودیوں کی یعنی بنی اسرائیل کی، ان کی تو اپنی ایک تاریخ رہی ہے کہ ان کی غداری، عہد شکنی، نافرمانی، سرکشی، شرارت، بغاوت اور قساوت جیسے اوصاف رذائل سے ان کی پوری زندگی بھری ہوئی پڑی ہے، جن سے خیر کی توقع، اچھی توقع رکھنا، بھلائی کی توقع اور امید کرنا بھی لایانی اور فضول بات ہے. بنی اسرائیل نے جب بھی کوئی عہد کیا ان میں سے ایک گروہ نے اس کو توڑ دیا. اس آیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کی حقانیت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور صداقت کو اپنے دلوں میں پیوست کر لے اور اس معاہدے پر قائم رہے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا. اس معاہدے کو یاد کرے. ہمیں عالم ارواح میں کیا تھا کا مطلب کیا؟ جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے بولا تھا ہاں کیوں نہیں اللہ پاک آپ ہمارے پروردگار ہیں. اس عہد کو یاد کرو بول رہے ہیں. اس عہد کو جو ہم نے کیا تھا اس عہد کو یاد کرو، اس پر قائم رہو، دائم رہو، پھر نہ کو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنی اسرائیل کی برائیوں سے محفوظ رکھے. یہ دو آیتوں کا مختصر سا خلاصہ ہو گیا. تیسری آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا جانتے ہی نہیں ایسا کر دیا۔ اس آیت میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں، پہلے کہ اس میں 4 باتیں تھیں، اس آیت کے اندر 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 بات، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس کتاب تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تورات، وہ کتاب کو مانتے تھے، وہ کتاب کو مانتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے اوصاف بیان کیے گئے، ایک نبی آئیں گے، ایسے ایسے ہوں گے، پورا بیان کر دیے گئے۔ یہ نبی آئے، ان پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اور قرآن کریم کی آیت نازل ہونے کے بعد ان آیتوں میں سے ایک آیت کئی جگہ پر نازل کی گئی کہ یہ جو کتاب قرآن کریم کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو کتابیں پچھلے آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب کون سی؟ قرآن کریم تصدیق کرتی ہے، بولتا ہوں وہ کتاب سچی ہے جو آسمان سے اتری ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اللہ کو ماننے کی چیزیں ہیں، ایسا تصدیق کرتی ہے یہ کتاب۔ اب بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ بھئی ہماری کتاب کو مان رہی ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، آیتیں نازل ہونے کے بعد اس آیتوں کے اندر ہماری کتاب کے تعلق سے بیان کیا گیا، اور ہماری کتاب کے تعلق سے یہ کتاب تصدیق کر رہی، پچھلی آسمانی کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کر رہی، وہ کتابیں صحیح ہے بول کر بول رہی۔ بولے آدمی خوش ہو جانا چاہیے، بھئی ہمارے سامنے کوئی غیر قرآن پڑھے یا ہمارے سامنے کوئی آدمی قرآن کریم کی آیت پڑھا، اس کا معنی مطلب بولا، کتنے خوش ہوتی ہیں ہمیں۔ ارے قرآن کی آیتاں پڑھ رہا، قرآن کا ترجمہ بول رہا، معنی مطلب بول رہا، بہت جانتا رہے نہیں آدمی۔ ارے ہمارے کو قرآن سے اتنا لگاؤ نہیں، اتنا لگاؤ رکھا رہے انہیں، ہمیں کتنا خوش ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک انبیاء علیہ السلام کے نسل سے لوگ تھے، اور ان کے سامنے انہوں توریت کو جانتے تھے، توریت میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی جانتے تھے، ان کو بتایا گیا، سب کچھ کیا گیا، کئی جگہ پر ان سے وعدہ لیا گیا، ہر مرتبہ انہوں وعدہ توڑتے رہے۔ اب پچھلے ذہن میں رکھنا کیا کیا وعدے تھے، تو وہ ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ آسمان اللہ کو سر کے اوپر ٹھہرا کرا تھا، مان لو بول کر، مان لیتی ہوں، اللہ اس کو دور ہٹا دے، ہمیں مان لیتے ہوں، بولے تو دور ہٹا دیے، پھر وہ پرانی چال چلنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بولے تمہارے پاس کوئی کتاب نازل ہوتی تو اچھا تھا، ان کو بولے جب کتاب نازل کی گئی تو ہمارے سامنے نازل کرے، تمہیں بات کر لیے بول کر بولے۔ تو پھر چند لوگوں کو لے کر گئے موسیٰ علیہ السلام، وہاں دیکھنے کے باوجود بھی انکار کر ڈالے، ہر جگہ انکار کرے انہوں۔ وہ سب یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب بھی یہ لوگ وعدہ کرتے تو وعدے کو توڑ دیتے، عہد کو توڑ دیتے تھے۔ ان کا ذکر فرما رہے ہیں یہاں بھی ایسا ہی ہوا، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے، جو رسول تورات کی بھی تصدیق کر رہے تھے، تو جو ان کے پاس کتاب تھی اس کی تصدیق کر رہے تھے، رسول جو آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی تصدیق کرنے کے باوجود وہ لوگ مانے نہیں۔ ایک بات تو ہے۔ دوسری بات، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پسے پشت ڈال دیا کہ گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ انہوں کتابوں کو
ان کا ذکر کیا گیا، کتابیں ایسا نازل کی گئیں، ان کو معلوم کیا گیا، تو وہ لوگ اس کو ایسا نظر انداز کر ڈالے، ایسا پیچھے کر دیے اس کو، گویا ان کو معلوم ہی نہیں تھا کیا بھی بول کر ایسا کر دیے۔ یہودیوں کی یہ بے ایمانی اور بے دینی پر ایک شعر صادق آتا ہے، کیا ہے وہ شعر؟ نہ خدائی ملی نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ نہ خدائی ملی، خدا بھی نہیں ملا، انکار کر بیٹھے، نہ خدائی ملی نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہودیوں کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تورات، دوسرے قرآن مجید۔ قرآن مجید جو آخری کتاب ہے، اس کتاب نے اپنے سے قبل آسمانی کتاب کی تصدیق کی، یعنی قرآن مجید نے تورات کو سچی آسمانی کتاب قرار دیا۔ حق کا تقاضا یہ تھا کہ یہودی اس قرآن مجید کو سینے سے لگا لیتے، یعنی ہماری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے کتاب، سینے سے لگا لیتے، اس لیے کہ اس کتاب نے ان کے پاس موجود آسمانی کتاب کی تصدیق کی۔ مگر ان بدقسمت یہودیوں نے نہ ہی اپنی کتاب کو پوری طرح تسلیم کیا، ان کی کتاب کو پوری طریقے سے مانا نہیں، اور نہ ہی قرآن مجید کو حق مانا۔ ادھر تورات میں تحریف کرتے ہوئے مجرم بن گئے، تورات کے اندر تحریف کرتے گئے، تحریف کے معنی بدلنا، بدلتے ہوئے مجرم بن گئے۔ کیسے مجرم بنے؟ ان میں سے کوئی مسئلہ سامنے آتا، یعنی ان میں سے کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو سب کو بلا کو اسلامی کیا طور طریقہ ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ کوئی مالدار قسم کا آدمی کا ان کا آدمی میں سے کوئی چوری کرا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے تھے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، وہی بول کر نہیں، ایک مثال۔ تو اس کا مالدار ہے، مالدار قسم کا انسان ہے بول کر اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے، اب بدل لیتے تھے، جو تورات کے اندر احکام آئے ہیں اس کو بدل لیتے تھے لوگ، غریبوں کے واسطے ایک، امیروں کے واسطے ایک مسئلہ، ان کے دل میں جو آیا وہ کام کرتے تھے۔ تو یہ تحریف کرنا، تحریف کر کے مجرم بن گئے، اور قرآن مجید کا انکار کر کے گنہگار بن گئے، فاسق بن گئے۔ اور قرآن مجید جس آخری پیغمبر پر نازل ہوا ان کو بھی جھٹلایا، اس کو بھی جھٹلایا، اور اللہ کی مقدس کتاب کو پیچھے ڈال دیا، اور اپنی خواہشات نفسانی ہی کو سب کو سمجھ لیا۔ اس طرح وہ جرم بالائے جرم کے مرتکب ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو چاہیے کہ یہودیوں کی ان شرارتوں سے سبق حاصل کرنا، اور اس بد انجامی سے اپنے آپ کو بچانا، جس کا شکار وہ لوگ ہو گئے تھے، اس انجامی سے بچانا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی مقدس آسمانی کتاب قرآن مجید کے احکامات کو تسلیم کر لیں، مان لیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اس کتاب کا ہر حکم ہماری آخرت کا توشہ ہے، اس کتاب کی ہر حکم، ہر آیت ہماری آخرت کا توشہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آخری کتاب کی عظمت کو سمجھنے اور کتاب مقدس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، کوشش اس بات کی کرنا کہ ہمارا ہر عمل قرآن مجید کے مطابق ہو جانا، ہر عمل ہمارا قرآن کریم کا ہر عمل کیسے ہو جانا۔ سب سے پہلا یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لانے کی کوشش کرنا۔ جیسے نماز کا حکم کرا، نمازوں کا قائم کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، توکل کرنے کا حکم دیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ پر ایمان لانے کے واسطے کہا، اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے کا، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کسی کو شریک کرا تو وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ناکام ہی رہے گا۔
اور شرک کرنے والے کی تو اللہ تعالیٰ مغفرت ہی نہیں کریں گے. اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہمارا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کے اندر یہ باتیں ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، ایک جانو، کئی جگہ پر. تو وہ اس پر عمل کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم میں کیسے رہنے کا حکم دیا ویسے رہنا، شادی کرنے کا حکم دیا شادی کرنا، کیسے طریقے سے کرنے کا حکم دیا اس طریقے سے کرنا. قرآن کریم میں گھر کے بڑوں کا انتقال ہو جانے کے بعد گھر بڑے جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کی جائیداد کس طریقے سے بانٹی جائے گی، قرآن کریم پر عمل، بھائی کو کتنا دیں گے، بہنوں کو کتنا دیں گے، اور گھر کے اندر جو جتنے بھی وارث ہیں ان کو کتنا ملے گا. یہ قرآن کریم پر عمل ہے. قرآن کریم پر عمل کرنا مطلب کیسے عمل کرنا، علماء کرام سے پوچھنا، علماء کے پاس جانا، میرا مسئلہ ایسا ہے، میں کیسے زندگی گزاروں، یا پھر شادی ہو گئی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، قرآن کریم سے پوچھنا. یا آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں دونوں کی جمری نہیں، تو کیسا، جب جمری نہیں تو قرآن کا کیا سبق ہے ہمارے لیے، قرآن کریم کیا کہتا ہے ہمارے کے واسطے. دونوں میاں بیوی اگر جھگڑے تو ہمارے قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، پوچھنا علماء سے آ کر، علماء آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہبری جہاں تک ہو سکے وہاں تک آپ کی رہبری کریں گے. تو یہ اصل چیز ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر اپنانے کی کوشش کرنا، اور اپنی زندگی کو اسی لیے بولتے ہیں، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنا دینا. تو انشاءاللہ قرآن کے مطابق بنا دو گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی کامیابی ملے گی، اور دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا. اس وجہ سے عزیزو پیارو دوستو کہ قرآن کریم کا جو آج 3 آیتوں کا معنی مطلب بیان کیا گیا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اپنے اندر ماننے کی صفت لا لینا چاہیے، قرآن کریم کو حق جاننا چاہیے. قرآن کریم سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی سچی کتابیں، آسمانی کتابیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کتابیں، نازل کی کئی کتابیں سمجھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کو جو حکم دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل عہد شکنی کرتے تھے ویسا عہد شکنی نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے، ہٹ دھرمی میں تھے، شرارت تھے، وہ شرارتیں ہمارے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کریں گے، چاہے ہمارے کو پسند آئے نہ آئے، مگر اللہ کے حکم پر ہم ضرور اس پر عمل کریں گے. یہ فکر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی علم صحیح عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہر آیت ہمارے لیے سبق کا ذریعہ بنا لینے اور بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.